انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ رونقوں کے بیچ بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہر مادی خوشی ملنے کے بعد بھی دل کو وہ قرار، وہ سکون کیوں نہیں مل رہا جس کی اسے تلاش ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور فکر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، ایک ایسا پوشیدہ راز جو بظاہر بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ انسان کو اس کے روٹھے ہوئے رب سے دوبارہ ملا دیتا ہے۔ جب ایک بھٹکا ہوا بندہ مایوسیوں کے اندھیروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے اندھیرے، ساری الجھنیں اور سارے خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ تب انسان کو یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت، اصل سکون اور اصل بادشاہی دنیا کی فانی چیزوں میں نہیں بلکہ اپنے خالق، اپنے اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط اور سچے تعلق میں ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور خوبصورت قدم استغفار ہے۔ یاد رکھیے، استغفار صرف چند الفاظ کو زبان سے دہرا دینے کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف ایک عام سی تسبیح ہے۔ استغفار دراصل ایک عظیم دروازہ ہے، ایک ایسا نورانی دروازہ جو گناہوں کی مضبوط سے مضبوط زنجیروں کو بھی ایک پل میں توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کے سیاہ اندھیروں کو سچے نور اور روشنی میں بدل دیتا ہے اور انسان کی بدقسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے۔ جب زندگی میں راستے بند نظر آنے لگے، جب رزق میں تنگی محسوس ہو، جب ذہنی سکون چھن جائے تو سمجھ جائیں کہ اب روح کو استغفار کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم استغفار کرتی ہے، اللہ ان پر آسمان سے برکت کی بارشوں میں برسا دیتا ہے، انہیں مال اور اولاد سے نوازتا ہے اور ان کے لیے امن و سکون کے باغات پیدا کر دیتا ہے۔ جی توبہ کی شرط۔ لیکن یہاں ایک بات بہت غور و فکر ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے، یہ استغفار کا معجزاتی دروازہ ہر کسی کے لیے یوں ہی نہیں کھل جاتا۔ یہ دروازہ اس بندے کے لیے ہوا ہوتا ہے جو سچے دل سے پوری مخلصی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اپنی انا کو، اپنے تکبر کو مٹی میں ملا کر اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرے، جو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور ندامت کے آنسو بہا کر جھک جائے۔ جب بندہ اپنی ساری چالاکیاں، اپنے سارے بہانے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ مان لیتا ہے کہ یا رب، میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو کائنات کا مالک ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندے کے اس ٹوٹے ہوئے دل کو فوراً سنبھال لیتا ہے۔ اور جب انسان واقعی سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی، کیوں نہ اللہ تعالیٰ اپنے در پر آئے ہوئے سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ روزمرہ زندگی میں استغفار کا عمل۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، انتظار کس بات کا؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیوں نہ آج ہی سے، اسی پل سے ہم اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا لیں، استغفار کو اپنی سانسوں کی طرح زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ گھر کے کام کر رہے ہو، بازار میں چل رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو یا دفتر میں بیٹھے ہو، زبان پر استغفار جاری رہنا چاہیے۔ خاص طور پر جب رات کی خاموشی چھا جائے، جب دنیا سو رہی ہو، تب تنہائی میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دل کی پوری توجہ کے ساتھ عاجزی سے اور آہستہ سے یہ کلمات پڑھتے رہا کریں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کے اثرات اور بدلاؤ۔ یقین جانیں، آپ اسے اپنی عادت بنا لیں گے تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تڑپتا ہوا دل کیسے سکون کی دولت سے بدلتا ہے، آپ کی منفی سوچیں کیسے مثبت امیدوں میں بدلتی ہیں اور آپ کی زندگی میں کیسے غیب سے برکتیں اور آسانیاں آنے لگتی ہیں۔ وہ پریشانیاں جو پہاڑ جیسی لگتی تھیں، وہ استغفار کی برکت سے ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ اگر آج کی اس گفتگو نے، نور فکر کی اس بات نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر آپ کے اندر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کی تڑپ جاگ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ یہ خوبصورت دعا ضرور لکھیں: یا اللہ، مجھے سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ پھر ملیں گے ایک نئی فکر اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔